بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا گھر پرسکون ہو۔ جو گھر میں رہ رہے ہیں بچے عورتیں، ان کی بھی یہی خواہش ہے، اور باہر مرد جو کام کر کے واپس گھروں کو لوٹتے ہیں، ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ اب گھر کو بنانا، یہ بھی آپ کو ہم نے جو ویڈیو دکھائی ہے چھوٹی سی، مٹی سے کتنے پیارے پیارے بیڈ بنا رہے ہیں، کتنے پیارے پیارے صوفے بنا رہے ہیں۔ یہ انسان کی پہلی زندگی تھی۔ یہ ابھی آج تو انہوں نے اوپر سے تھوڑا کھدائی کر کے زمین کو بنایا، لیکن کچھ عرصہ پہلے انسان غاروں کے اندر رہتے تھے، تو غاروں کے اندر جو ہے وہ کتنی کتنی کاریگریاں انسان نے کی ہیں ان گھروں کو بنانے کے لیے، اور جو بہت شاندار قسم کے گھر بنائے قوم عاد نے۔ ان کے بھی اللہ پاک نے تذکرے کیے ہیں کہ وہ قوم عاد جو تھی بڑی صنعت میں بڑی ماہر تھی، پہاڑوں کو تراش کر۔ یہ بھی جو ویڈیو دکھائی ہے اس میں تو وہ بیڈ اور صوفہ وغیرہ بنا رہے ہیں نا مٹی کے ساتھ، تو وہ پہاڑوں کو تراش کر مین انٹرس کا دروازہ اتنا شاندار بناتے تھے کہ دیکھنے والا جو ہے نا اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ باقی پہاڑ ہے، انٹرس والی جگہ پہ انہوں نے ایسا ریسیپشن ایسی دروازے کی بنائی ہوئی ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو ہے اپنے گھروں کو بھی، میں پچھلے 2 پروگرام میں پہلے کہ ہم نے اپنے گھروں کی خود بھی لگ کے مینٹیننس کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، اور بچوں کو ساتھ ضرور لگانا چاہیے، چونکہ ہمارا تعلیمی نظام میں وہ چیزیں بچوں کو نہیں سکھائی جا رہی جو باہر ملکوں میں سکھائی جا رہی ہیں۔ ان کو ہر شعبے میں استعمال کیا جاتا ہے، کھانے پکانے سکھلائے جا رہے ہیں، کپڑے سینے سکھلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور کام سکھلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کم از کم یہ گھروں میں نا اپنے بچوں کو صرف یہ ان کو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنے کی ذمہ داری ہے جی، بس کھانا کھانے کی ذمہ داری ہے جی، باقی سارے کام گھر والوں کے ہیں۔ نہیں، گھر کے کام میں بچوں کو ہر کام سکھانا ہے، کپڑے دھونے سکھانے ہیں، کپڑوں کی مرمتی سکھانی ہے، گھر کی ریپیئرنگ سکھانی ہے، گھر کی مرمتی سکھانی ہے۔ ہر چیز میں بچوں کو، گھر کے جو مردوں کے کام ہے مرد اپنے ساتھ بچوں کو لگائیں، مسترات کے کام ہے مسترات اپنے ساتھ لگائیں۔ کچھ عرصہ پہلے 50 60 سال 100 سال پہلے گھروں میں یہ سارے گھر والے مل کے، گھروں کے اندر پرانے گھروں کو دیکھیں نا، ویڈیو نکال کے دیکھیں، گھروں میں تندور بھی ہے خوبصورت، اس کو لیپ کیا ہوا ہے، دیواروں کو مٹی کے ساتھ لیپ کیا ہوتا تھا، اس میں سارے گھر والے استعمال ہو رہے تھے۔ بچے بھی گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور وہ اس کی ذہانت بچے کی تیز ہوتی ہے۔ آج کے دور میں باہر ملکوں میں اسکولوں کے اندر یہ سارے کام اس کو کہتے ہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز۔ ان کو بچوں کو ایک خاص سنٹر میں رکھ کر ان کو یہ سارے کام سکھلائے، آگ جلانا لکڑیوں کے ساتھ کیسے ہے جناب، وہ پھر وہ ہاں جی سبزی کاٹنا کیسے ہے، ہر چیز ان کو سکھلائی جا رہی ہے۔ تو ہم کم از کم جو ہے اس سسٹم سے اگر تھوڑا سا ہمارا قومی سطح پہ تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن گھر میں تو کمزوری نہیں ہونی چاہیے نا۔ ہم نے خود، پچھلوں نے ہمیں اگر کچھ نہیں دیا، کیا ہم بھی اپنی نسلوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے؟ نہیں، ہم اپنی نسلوں کو ان کا ذہن بنائیں کہ وہ اچھا پاکستان بنائیں، اچھا ماحول بنائیں، ان کو اچھا اخلاقیات سکھلائیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا، اب چونکہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ہی گھروں میں یعنی نفرتوں کی تربیتیں دی جا رہی، فلانے کو سلام نہیں کرنا، فلانے کو نہیں ملنا، فلانا اس کو ایسے ایسے ایسے۔ بھائی کم از کم بچوں کو ان باتوں سے جو دور رکھیں، سب کو سلام کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہمیں تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت دے رہے ہیں، ہم بچوں کو فلانے سے بات نہیں کرنا، فلانے کو سلام نہیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ نہیں بھائی، بڑوں کے کوئی مسئلے ہیں بھی ہے تو بچوں کو ان بیجوں میں نہ ڈالیں۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو پھول ہے، وہ تو بیچارے جو ہے وہ ایک نئی امنگ کے ساتھ دنیا میں آئے ہوئے ہیں، وہ ایک نئی دنیا میں
نئی دنیا قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری طرف سے، ماں باپ کی طرف سے نا ان کو یہ حسد، بخیلیاں اور یہ چیزیں ان کے سامنے نہ باتیں کی جائیں، فلاں رشتہ دار ہے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ان کو یہ نہیں کرنا ہے۔ نہیں بھائی، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں، جس کا مفہوم ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھے تم اسے عطا کرو، اور جو تمہارے پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اب میں اکثر یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ یہ تینوں کام نفس کے خلاف ہیں، اور یقین کریں دل نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم سچی بات بتاتا ہوں، آپ دل کے اوپر پتھر رکھ کے نفس کو دبا کے یہ کام اگر کر گزریں تو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ آپ کو آ جائے گا، آپ کا اندر اتنا خوش ہوگا کہ جس کی ایسی خوشی ملے گی جو آپ کروڑوں اربوں لگا کے بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو نفس اور شیطان روکتا ہے کہ جو تم سے توڑے تم مجھ سے جڑو، جو ہمیں سلام نہیں کرتا، جو ہمارے پاس ہمیں ملتا گلتا نہیں، آج تو مزاج ایسا بنا نہیں جی ہم 10 دفعہ نہیں ملیں گے، ہم کیوں ملیں جی؟ نہیں، اس کو ملنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دل میں ذرا ٹھنڈک دیکھنا کہ دل میں کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل میں دماغ میں کیا سکون آتا ہے۔ اور جو ہمیں اپنی اطاعت سے محروم کرے، جناب وہ ہم گھروں میں بھی شور پڑا، او فلانے نے ہمارے گھر میں انہوں نے چاول نہیں بھیجے، انہوں نے گوشت نہیں بھیجا، انہوں نے فلانی چیز نہیں بھیجی، خبردار جو ان کے گھر میں بھیجی۔ نہیں بھائی، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے جو تمہیں اپنی اطاعت سے محروم رکھے تم نے اس کو عطا کرنا ہے، تو ہم نے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو تمہارے پر ظلم کرے تم سے معاف کرو۔ اور ایک دوسری حدیث شریف کے اندر 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی ہیں، جو ان کا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، یعنی 100 میں سے 10 روپے دی 90 رہ گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی قسم کھا کے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اضافہ ہوتا، برکت بڑھتی۔ اور جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ اور جس پر ظلم کیا جائے اور وہ معاف کر دے تو اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سے لینی ہے نا جی، تو اس کے لیے جو ہے پھر یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرنی ہے، جو نہیں دے رہے ان کو دینے کی فکر کرنی، جنہوں نے ظلم کیا ان کو معاف کر، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا اتوار والے دن، میں اور میری تعلیم، تو پروگرام کو آگے شیئر کرنا نہیں بھولنا، سب تک بھیجنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کل تک کے لیے اجازت۔